ایک دفعہ اسرائیلی وزیر اعظم گوریان جو ہے وہ چھٹی کا دن تھا. آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے ہمارے ہاں یوم عرفہ ہوتا ہے حج کے دوران، وہ سب سے قیمتی لمحات ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ان کے ہاں یہودیوں کے ہوتا ہے وہ دیوار گریہ ہے، جہاں جا کے وہ اس دیوار کے پاس جیسے ہم کعبے میں دعائیں مانگتے ہیں وہ وہاں مانگتے ہیں. تو اس وزیر اعظم کی بیٹی نے کہا کہ ابا جان آج آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو یعنی جو یوم گریہ ہے، آج تو دعاؤں کا انتہائی اہم ترین دن ہے. اس نے تمام مسلم امہ کے منہ پہ وہ تھپڑ مارا، اور ہم اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اس تھپڑ کو بھی مزے لے کے کبھی سنا دیتے ہیں لیکن خود اس کی طرف عمل نہیں. اس نے کہا بیٹا اگر صرف دعاؤں سے کامیابیاں ملتی تو مسلمان کتنی مدت سے ہماری تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. میں دفتر جاؤں گا، دفتر کا کام کروں گا، اور کام کے بعد میں وہ دعا والے معاملے میں آؤں گا. اور یہ بات وہ آج سے 40-50 سال پہلے، وہ وزیر اعظم تھا 35 سال پہلے. آپ کو یہ بات اللہ نے کہی اور بار بار کہی کہ تمہارے لیے جو بہترین اسوہ ہے وہ نبی کی ذات ہے. تو دیکھیے مسلمانوں پہ ہجرت کے وقت کس طرح کا وقت تھا کہ آپ کو اپنی شناخت تک چھپانا پڑی، اور جب مدینہ پہنچے تو کس حال میں پہنچے. ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے. آرام کرنا تو عیش کرنا بہت بعد کی بات ہے کہ بہترین تیاری کے ساتھ عرب کی اس وقت کی سب سے بڑی قریش کی قوت جو ہے وہ آپ کی طرف آ گئی. جب آپ کو پتہ چلا، بار بار سیرت نبوی پڑھیے اور مجھے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی مثال ڈھونڈ کے دیجئے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کیا ہو، لوگوں کو ایک جگہ کھڑا ہو کے اور وہ دعائیں مانگی ہو کہ یا اللہ ہمیں اس سے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیارا رسول دعا کرے اور اللہ قبول؟ امت کو ایک سبق دینا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اگر جمع کیا تو اس لیے کہ اب کیا کیا جائے اور کیسے کیا جائے. اور اس وقت سے لے کے اس شام تک جو بدر میں ہوئی، اس دوران سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ پلاننگ کو دی گئی کہ منصوبہ بندی کیسے کی جائے کہ دشمن کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا. اور وہ رات جب آپ نے کہا کہ سب کمر کھول کر آرام کرو، وہ رات جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں روتے ہوئے دعائیں کر کے گزاری کہ یا اللہ میرے پاس یہی کچھ تھا جو میں کر سکتا، اور کچھ میرے بس میں نہیں ہے، اب میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یہ سنت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ایک چیز کی آپ سے درخواست ہے، کوشش کیجئے کہ سنتوں کا جو تصور ہمارے اندر آ چکا ہے وہ غلط تو نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی محدود ہے. میں اس کو غلط اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ دستی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق سے کھایا، سچ ہے، آپ بھی کھائیں. کھجور کھائی ہے، دائیں طرف سے چیز پہلے لی ہے، تیل لگایا، خوشبو لگائی، کنگھی لگائی، یہ سب کچھ کریں، لیکن کیا صرف یہی سنت ہے؟ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی پک اینڈ چوز نہ کریں. اسلام میں یاد رکھیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا. ہماری تباہی و بربادی صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں جو پسند ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور جو پسند نہیں ہے وہ. یہ تو ہمارا اسلام ہو گیا نا، اللہ کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے. تو 74 سرایا اور جنگیں، غزوات لڑی گئیں. اگر دعاؤں سے فتح ہونی ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت نہ کرتے، نہ ان کی صحابہ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالتے. آپ کو پتہ ہے ایک سرایہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، تو کیا دیا؟ ایک توڑا یا بورا چھوٹا جو ہے وہ کس کا دیا تھا؟ کھجوروں کا. اور ہر صحابی کو کتنی کھجوریں روز ملتی تھی؟ اللہ کا نبی دعا کرتا تو ان کے لیے آسمان سے اگر موسیٰ کی قوم کے لیے اتر سکتا ہے تو وہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں، جن کو ہم اپنے نعروں میں اور محبت میں وجہ تخلیق کائنات کہتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں اترتا. تو
آج ضرور سوچیے گا. بہت شکریہ.